ایک ہوتا ہے غم اور ایک ہوتا ہے سوگ. ایک ہوتا ہے غم اور ایک ہوتا ہے سوگ اردو زبان میں. غم اور سوگ میں فرق. سوگ منانا جائز ہے. سوگ منانا جائز ہے. کم سے کم زیادہ سے زیادہ اس کی تحدید کر دی گئی ہے شریعت میں. لیکن کیا مطلب ہے سوگ منانے کا؟ یہ فقہی درس نہیں ہے، میں اس میں داخل ہو گیا. سوگ منانے کا مطلب کیا ہے؟ سوگ منانے کا مطلب ہے ترک الزینہ، زیب و زینت نہ کرے. زیب و زینت نہ کرے یعنی اچھے زرق برق لباس، آنکھوں میں سرمے، کاجل، مہندی اور اچھے زیورات. زینت کے سامان جسم پہ پہنے جاتے ہیں، زیب تن کیا جاتا ہے. یہ زینت کا سامان کون اپناتا؟ خواتین. تو 3 دن سوگ منانے کی اجازت ہے، یعنی کس کے لیے؟ خواتین کے لیے. خواتین کے لیے 3 دن کی اجازت ہے، ضروری نہیں، اجازت. ان کے اندر رحم دلی کی جو صفت پائی جاتی ہے، نرمی اور محبت کی جو صفت ان کے اوپر غالب ہوتی ہے، انہیں اجازت آئی کہ آپ 3 دن تک اپنی اس صفت کے اعتبار سے اگر ہمت اور حوصلہ نہیں کر پا رہی ہیں تو زیب و زینت کی چیزوں کو آپ ان دنوں میں ترک کر دیں. فرق ہے زیب و زینت کی چیزوں کو نہ اپنانا اور غم منانا. دونوں میں فرق. ضروری نہیں ہے کہ جو زیب و زینت کے چیزوں کو نہ استعمال کرے وہ غم ہی منا رہا ہو. عام حالات میں انسان بزی ہوتا ہے، زیب و زینت کی چیزیں نہیں استعمال کرتا، بزی ہے، مشغول. اس سے کوئی اہم ترین چیز آئی ہوئی ہے اور اس نے اس کو فالو کر لیا، زیب و زینت کی چیزوں کو پیچھے کر دیا. تو زیب و زینت ترک کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ غم منا رہا ہے. غم منانے کی اجازت نہ مردوں کو ہے نہ عورتوں کو ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ غم نہیں ہے. ایمان جہاں ہے وہاں غم نہیں ہے. اسی لیے وہ واقعہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو صحیح مسلم میں ہے واقعہ بہت مشہور ہے. بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا اور شوہر موجود نہیں تھے. گھر والوں سے انہوں نے یہی کہا کہ شوہر آئیں، آپ بچے کے وفات کی اطلاع ہمارے شوہر کو نہ دیں، میں اطلاع دوں گی. آنے کے بعد انہوں نے کھانا تناول کیا، بچے کے بارے میں پوچھا، انہوں نے بہت تسلی بخش جواب دے دیا. اور اس کے بعد ایک عورت اپنے شوہر کے لیے جو تیاریاں کرتی ہے، زیب و زینت اختیار کرتی ہے اور جو کچھ بھی ایک دوسرے کے تئیں کر سکتے ہیں انہوں نے کیا. اور پھر دونوں اکیلے اپنے کمرے کے اندر لیٹ گئے اور میاں بیوی کے درمیان جو ہوتی ہے وہ تعلق دونوں کے درمیان قائم ہوا. اس کے بعد انہوں نے بہت ڈھنگ سے بچے کی وفات کی اطلاع دی. بہت ناراض ہوئے وہ اور معاملہ لے کر کے فوراً کس کے پاس پہنچے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. پھر کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ڈانٹا کہ کیا کر ڈالا تم لوگوں نے؟ نہیں ڈانٹا. آپ نے دعا دی، کہا بارک اللہ لکما فی غابر لیلتکما. اس رات میں آپ دونوں نے جو کام کیا ہے رب کریم اس میں برکت دے. یہ رضامندی کی اعلیٰ ترین مثال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ طریقہ پسند آیا